ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 27 اور نمبر 1 اور اس کا رکو نمبر 3. اس سے گزشتہ آیت میں کل جو ہم نے پڑھا کہ بے شک اللہ کسی بڑی سے بڑی چیز کو بیان کرے یا چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے اس کو کوئی یعنی وہ شرماتا نہیں. ان اللہ لا یستحیی، وہ حق رکھتا ہے. اب جو ایمان والے ہیں ان کا عقیدہ اور اخلاص یہی کہتا ہے کہ انہ الحق من ربہم، جو کچھ بھی رب کی طرف سے ہے وہ حق ہے. اور جو اہل کفر ہیں وہ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، اس سے اللہ کی کیا مراد، یہ مثال کیوں ہے، یہ مثال، یعنی وہ تنقید، وہ اعتراض. اور اہل ایمان اہل اخلاص وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ ہر چیز کو برحق مانتے ہیں. اور آخر میں فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ الْفَاسِقِينَ. یہ گزشتہ آیت کا تھوڑا سا حوالہ میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمیں پتہ چل جائے کہ مضمون کس طرح کا آ رہا اور پچھلے دن ہم نے کیا پڑھا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، اعلانیہ گناہگار. آج کی اس آیت مبارکہ میں ایسے ہی لوگوں کی 3 عادتیں یا 3 ان کے عیب بیان کی کہ ان کے اندر اور کون کون سے عیب ہیں. تو اس آیت کے اندر 3 ذکر ہوئے. کتنے؟ 3. اور یہ فرامین، یہ احکامات یاد رکھیں قیامت تک کے لیے ایک رہنما اصول ہے. اگر یہی عیب، یہی بری خصلتیں یہ ہمارے اندر بھی ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ ان لوگوں کی اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں. ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے کیے، پھر نتیجہ بھی وہی ہے. اور اگر ہیں اور پتہ چل جائے تو پھر ان سے اپنے آپ کو پاک کریں. پہلا ان کا عیب کیا تھا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ پہلا عیب ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ دوسرا عیب ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ تیسرا. مطلب الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ اپنے رب سے پکا وعدہ کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں. اس عہد کو وہ توڑتے ہیں، توڑنے والے. اور دوسرا کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا یہ ان کو بھی توڑتے ہیں. جن کو اللہ نے آپس میں ملانے کا حکم دیا تھا یہ ان سے علیحدہ ہوتے ہیں. اور تیسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی عادات اپناتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ایک فساد سے کیفیت رہے. تو یہ 3 عیب ہیں ان لوگوں کے جو فاسق ہیں، جو گمراہ ہیں یا
جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، اور اس آیت میں فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو نقصان والے ہیں، خسارہ والے ہیں۔ اب وہ تین عہد کون سے ہیں؟ پہلی بات الذین ینقضون عہد اللہ، وہ اللہ سے کیا ہوا عہد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ تین قسم کے عہد قرآن میں ذکر ہوئے۔ پہلا عہد سورہ اعراف کے اندر ذکر ہوا، اور اس کی آیت نمبر ہے جی 172، 172۔ پہلا عہد نظام کائنات میں جو رب نے دیا وہ کون سا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا شَهِدْنَا۔ یہ پہلا عہد تھا کہ جب اللہ نے ذریت آدم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، بنی آدم کو وہاں پہ جمع کیا، ان کی روحوں کو جمع کیا، اور ان کو ان کے اوپر ایک گواہ بنایا کہ تم خود اپنے آپ پہ بھی گواہ ہو جاؤ۔ کیا؟ جب ان سے سوال پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اپنی ربوبیت کا پوچھا، یہ سوال کیا تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اب اس وقت مان لیا کہ تو ہمارا رب ہے، اور اب بندہ پیسے کو رب بنا کے پھرتا ہے، اب بندہ عہدوں کو رب بنا کے پھرتا ہے، اب بندہ اس بات کو بھول گیا یہ ہو جائے، یہ مل جائے، یہ بن جائے، یہ ہو جائے۔ اب دنیا میں مارا مارا ایسا پھرتا ہے، جبکہ اس وقت الست برب، اللہ چاہتا کوئی اور لفظ بھی پوچھ سکتا تھا، کیا میں تمہارا خالق نہیں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں؟ کیا میں قدرت والا نہیں؟ کوئی بھی پوچھ سکتا تھا، لیکن لفظ کون سا اللہ نے کہا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ کیا تمہارا پالنے والا میں نہیں ہوں؟ تمہیں رزق دینے والا میں نہیں ہوں؟ تو تم نے اس وقت کہا کہ ہاں ہاں تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مان کے آئے ہیں کہ رب تو ہے، پالنے والا تو ہے، اور اب بندہ وہ سارا کچھ بلا کے پھر کم تولتا پھرتا ہے، پھر جھوٹ بولتا پھرتا ہے، پھر دغا دیتا پھرتا ہے، پھر ملاوٹیں کرتا پھرتا ہے، پھر دودھ میں پانی ڈالتا پھرتا ہے، پھر ادھر والے کو دھوکا، ادھر والے کو دھوکا۔ اوے پالنے والا تو وہ ہے، تیرا رزق تو اس نے اپنے ذمہ رکھا ہوا۔ تو جب پالنے والا وہ ہے تو پھر یہ ساری بری عادتیں اپنانے کی ضرورت ہے؟ ملنا وہی ہے جو تیرے مقدر میں ہے، جو کچھ مرضی کر لے بن۔ تو جب پتہ ہے کہ پالنے والا بھی وہی ہے، ملنا بھی وہی ہے جو مقدر میں ہے، تو پھر ایسے کام کر کے جس سے وہی ناراض کر بیٹھے فائدہ۔ تو پہلا عہد یہ تھا۔ اب آتے ہیں دوسرا عہد۔ دوسرا عہد سورہ آل عمران کے اندر، اور یہ آیت نمبر ہے جی 81، 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے اس وقت مخاطب تو انبیاء کو کیا، لیکن انبیاء نے یہی پیغام آ کے اپنی اپنی امت تک پہنچایا کہ ہم نے رب سے یہ وعدہ کر لیا ہے، اس نے ہم سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ تمہارے پاس کتاب، نبوت، حکمت، شریعت سب کچھ ہو، لیکن یاد رکھو جب میرا رسول آ جائے، میرا ثم جاءکم، میرا حبیب آ جائے، تو پھر لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، پھر اپنی کتاب، شریعت سب کچھ چھوڑ کے میرے حبیب پر ایمان لے آنا۔ یہ عہد تھا، اور ہر نبی نے آ کے اپنی امت تک یہ عہد پہنچایا۔
اب یہ ذمہ داری امتوں پر چھوڑ دی کہ تمہارے درمیان، تمہارے ہوتے ہوئے جب وہ اللہ کا رسول آ جائے، اللہ کا حبیب آ جائے تو پھر اس پر ایمان لے آنا۔ اب جنہوں نے یہ عہد اس وقت کر لیا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے، پھر جب وہ شان والا رسول آ گیا تو پھر اعتراض، پھر تنقید، پھر بجائے ایمان لانے کی الٹا ان کی مخالفت شروع کر دی، تو گویا کہ ان لوگوں نے اپنا وہ عہد توڑ ڈالا۔ بات سمجھا گئی؟ تیسرا عہد تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے جی 187، اس آیت کے اندر، اور یہ براہ راست ان لوگوں سے تھا کہ جو اہل کتاب بنے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے عہد لیا، اور یاد رکھیں یہ تینوں جگہوں پہ میثاق کا لفظ ہے۔ یہ یعنی یہاں پہ بھی میثاق کا ہے، پچھلے کا میثاق وہ پکا عہد کا نام ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، جس کے توڑنے پہ سزا ہو۔ تو فرمایا کہ تیسرا عہد یہ تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب لیا عہد اللہ نے ان لوگوں سے، پکا وعدہ لیا کہ جو کتاب، جن کو کتاب دی گئی، اور عہد کیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یاد رکھو جو میں نے ان کتابوں کے اندر اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا ہے نا، اب وہ شان والا رسول آ جائے تو یہ شانیں چھپانی نہیں ہے، لوگوں کو بتانی ہے، لوگوں کو بتانی، چھپانی نہیں ہے۔ ولا تکتمونہ، ان کو چھپانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بتانی ہے، ہاں یہی ہے وہ رسول، یہی ہے وہ حبیب کہ جس کی شانیں ہم پہلی کتابوں کے اندر پڑھ چکے ہیں، یہ شان والا رسول آ گیا ہے، اب ہم بھی ان پر ایمان لاتے ہیں، تم بھی لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام جیسے خوش قسمت لوگ بھی تھے جنہوں نے مدینہ شریف کے اندر یہ پیغام سنا کہ وہ شان والا رسول آیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن سلام اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر چلے نا، اور ان کا آؤ ذرا جا کے دیکھتے ہیں کیا یہ وہی رسول ہے کہ جس کی شانیں ہم پہلی کتابوں کے اندر پڑھ چکے ہیں، وہی رسول ہے، وہی نبی ہے۔ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر در حبیب پر آیا، اور جیسے ہی پہلی جھلک چہرہ ودھا کو دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، تو بے ساختہ کہا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، او میرے ساتھ چل کے آنے والو، تمہارا فیصلہ تم کرو گے، لیکن میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، جو اتنا حسین چہرہ رکھتا ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو اتنا حسین چہرے والا ہے، جو اتنا حسین ہے، جو اتنا خوبصورت ہے، جس کا چہرہ ودھا ہے، جس کی زلفیں واللیل ہیں، یہ جھوٹا نہیں، میرا دل کہتا ہے، میں اعلان کرتا ہوں یہ سچا رسول ہے، میں تو ایمان لا چکا ہوں، تم اپنا فیصلہ کرو۔ یہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے پہلے کتابوں کے اندر جو پڑھا اور عہد کیا تھا کہ وہ چھپانا نہیں، وہ بتانا ہے، تو ان جیسے لوگوں نے بتایا بھی، لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں نے چھپا بھی لیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دنیا کا تھوڑا مال حاصل کر لیا، اور اسی متاع کی خاطر سارا کچھ بدل کے رکھ دیا۔ یہ تیسرا عہد تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے کیا ہوا عہد جو ہے وہ توڑ ڈالا۔ اور یاد رکھیں عہد وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک تم سے سوال کیا جائے گا، کس کے بارے میں؟ عہد کے بارے میں۔ اور حضور فرماتے لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے نا اس کا کوئی دین بھی نہیں۔ جو اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا، جو اپنے عہد کی وفا نہیں کرتا، اس پر قائم نہیں رہتا،
دیکھیں نا، بات تو یہ ہے نا، جہاں بات ہو جائے اور عہد جیسی ہو جائے، عہد ہو جائے تو پھر تو سب کچھ لٹ جائے نا، بندہ اس عہد سے پیچھے نہ ہٹے۔ مزہ تو تب ہے، لطف تو تب ہے کہ جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اور عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور منافق کی پتہ پہچان کیا؟ منافق کی پہچان 3 طرح سے ہو سکتی ہے۔ پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی امانت آئے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور دوسری، جب وہ کسی سے جھگڑے گا تو گالم گلوچ کرے گا، اور تیسری پہچان اس کی کیا ہے؟ جب وہ کسی سے عہد کرے گا تو اس کو توڑ ڈالے گا، پھر کہے گا یہ تو ایک سیاسی بیان تھا میرا۔ وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالے گا۔ اللہ کرے ہم اپنے عہد کی پاسداری کریں، اپنے عہد کی وفا کریں۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اپنے رب سے کیا ہوا عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، من بعد میثاقہ، پکا وعدہ کرنے کے بعد، یہ پہلا عیب ہے ان کا۔ دوسرا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا نا، یہ اس کو توڑتے ہیں۔ آج بدقسمتی پتہ کیا؟ باہر نکلے سروے، بہت آسان ہے دوسروں پہ تنقید کرنا، اینج کر دینے، یہ اینج کر دینے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک دیکھے میں کیا کرتا ہوں۔ اب باہر نکلیں، آپ نہیں جانتے کہ میرے کریم آقا نے ہمسائے کے حقوق کتنے بیان کیے؟ حضور کے اصحاب کہتے ہیں کہ حضور نے ہمسائے کے حقوق میں اتنا زور دیا، اتنا زور دیا، اتنی تاکید کی کہ ہمیں یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ہمسائے کو وراثت حصہ دار نہ بنا دیا جائے، حکم نہ آ جائے۔ لیکن نکلیں، کریں سروے، تیسرا گھر کہے گا نہیں نہیں اے ہمسایہ نا سارا بول چال کو رہا، انہیں نہ سارا بول چال کو رہا، بچوں کو رو، نہیں نہیں ادھر نہیں جانا تھا، ادھر کوئی چیز نہیں دینی، تنگ کرنے کے انداز نکالے ہوئے، کوئی چیز باہر رکھ دینی، کوئی کھڑی کر دینی، پانی پھینک دینا، چیزیں گندا پانی چھوڑ دینا، تاکہ پھر بندہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ دیکھیں ان مزہ آ رہا ہے نا، انہوں نے انجی تنگ کر لیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ قریبی رشتوں سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، سگے بھائی ہیں، نہیں بولتے، بس ساڈا مرنا جینا ختم ہوا ہے، ماموں بھانجے کا رشتہ ہے توڑ کے بیٹھے، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے توڑ کے بیٹھے، آپس میں بھائیوں کا رشتہ ہے توڑ کے بیٹھے۔ اللہ، اور گراؤنڈ ریالٹی حقیقت ہے۔ اب نکلیں باہر، ہر تیسرے گھر میں یہ چیز آپ کو ملے گی۔ ہمسایوں کو حقوق بھلا چکے، میرے کریم آقا نے فرمایا تم اچھا سالن بھی پکاؤ تو 100 روپیہ زیادہ ڈال لو تاکہ اس کے اندر ہمسائے کو بھی شامل کرو۔ اللہ کہاں وہ حقوق بھول چکے ہیں۔ فرمایا کہ تم پیٹ بھر کے کھاؤ تمہارا ہمسایہ بھوکا رہے، اس بندے کا دین ہی کامل نہیں، ایمان ہی کامل نہیں، وہ تو سب کچھ ہم بھلا چکے۔ اتنی نفسا نفسی کا حالت، بے برکتی کیوں ہے؟ سوچیں ذرا۔ قاری صاحب کمانے بڑھائیں پر سمجھ نہیں آتی جانا کتنے، گھر میں 4 افراد 5 افراد سارے کمائی میں لگے ہوئے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ برکت ہم نکال چکے ہیں، برکت ہم چھوڑ چکے ہیں، برکت ہم نکال چکے ہیں۔ سنیں ایک حدیث پاک اتنی خوبصورت یاد آئی مجھے، ایمان تازہ ہو گیا۔ ایک دفعہ میرے کریم آقا موج میں تھے، کس میں؟ جو بڑی قابل غور بات، موج میں، سمندر کو بھی کبھی جوبن آ جاتا، سمندر رحمت جوبن پہ تھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ جی آقا مانگ لو نا آج کچھ،
سبحان اللہ، چھوٹی آئی ہے۔ کیا فرمایا؟ عائشہ کچھ مانگ لو۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دختر امام العاشقین تھی۔ گئی سمندر رحمت جوبن پہ ہے، اب جو مانگو گے مل جائے گا۔ کہا اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو میں اپنے بابا سے مشورہ نہ کر لوں، اپنے بابا سے مشورہ نہ کر لوں کہ کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، اس موقع سے کہیں چوک نہ جائیں، تو موقع مل گیا ہے تو مانگے تو وہ چیز نا کہ جو پتہ ہے کہ مل جانی ہے، کوئی چھوٹی چیز نہ مانگ لیں۔ آقا اگر اجازت دے تو بابا سے مشورہ نہ کر لیں۔ فرمایا جاؤ۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کے دوڑی آئیں۔ کہاں؟ اپنے بابا کے گھر۔ بابا کون ہے؟ امام العاشقین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آ گئی، بابا آج میرے آقا نے جوبن پہ ہیں، رحمت کا سمندر آج خود آواز دے رہا ہے، مانگو کیا مانگنا ہے؟ تو میں کیا مانگوں؟ اچھا، فرمایا بیٹی جاؤ جا کے یہ مانگو کہ آقا اس رات تجلا میں بیٹھ کے، معراج کی رات، جو خاص باتیں خدا اور مصطفیٰ کے درمیان ہوئی، اس وقت جو وہاں سے انوار و تجلیات، وہاں سے کرم ملے ہیں نا، ساری تو نہیں، ہم برداشت ہی نہیں کر پائیں گے، ان میں سے کوئی ایک عطا کر دے۔ ان میں سے جو اللہ نے خاص تجلی میں بٹھا کے آپ کو رب نے تحفے عطا کیے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک عطا کر دے۔ ٹھیک ہے بابا، واپس آ گئی۔ میں عائشہ جی آقا، ہاں جی، پوچھ لیا، کر لیا مشورہ؟ جی آقا، ہو گیا۔ تو عرض کی آقا اس خاص ملاقات میں جہاں میرے رب نے کہا تھا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ جب ذات تجلی تھی اور ذات مصطفیٰ تھی، بس دو تھے، ساری کائنات جامع تھی، اس رات جو خاص باتیں ہوئی ہیں نا، خاص انعامات ہوئے، ان میں سے کوئی ایک عطا کر۔ حضور مسکرائے، فرمایا آپ کی زبان میں میرا یار بول رہا ہے۔ ایسا آپ کی زبان میں میرا یار بول رہا ہے، یہ خاص ہی مانگ لیا ہے نا؟ فرمایا عائشہ معاملہ تو وہ راز و نیاز کا تھا، قرآن نے ایسے نہیں کہا الف لام میم، الف لام میم صاد، کہیں یاسین کہا، کہیں کاف ہا یا عین صاد کہا۔ مفسرین نے، عشاق نے یہی لکھا ہے، یہ وہ راز کی باتیں ہیں جس کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ ہر ترجمہ لکھنے والے نے ان لفظوں کے نیچے اسی لفظ ہی لکھ دیے ہیں، ترجمہ کسی سے نہیں ہو سکا، کیونکہ ہے ہی راز کی باتیں۔ فرمایا عائشہ معاملہ راز کا ہی تھا، تو چونکہ آفر میں نے خود کی ہے تو چلو ایک بتا دیتا ہوں۔ اس رات میرے رب نے ایک خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ دیا ہے، فرمایا میرے حبیب آپ کی امت میں سے جو دو بچھڑے ہوئے کو آپس میں جوڑ دے گا، میں بغیر حساب اسے جنت عطا کر دوں۔ جو دو روٹھے ہوئے، لڑے ہوئے، جھگڑے ہوئے، جو دو لوگ آپس میں ٹوٹے ہوں گے، جو ان کو آپس میں جوڑ دے گا نا، میں ان کو بغیر حساب جنت میں بھیج دوں گا، جنت عطا کر دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جواب یہ سنا تو بڑی خوش ہوئی اور کہا حضور اگر اجازت دے تو پھر میں یہ خوشخبری اپنے بابا کو بھی سنا دوں جا۔ جلدی اجازت مل گئی، پھر آ گئی بابا کے گھر۔
بابا یہ انعام ملا ہے، اس رات میرے رب نے یہ بھی عنایت کی ہے کہ آپ کی امت میں سے جو آپس میں ٹوٹے ہوئے کو، دو دلوں کو، دو لوگوں کو آپس میں صلح کروا دے گا، جوڑ دے گا، میں اسے بغیر حساب جنت عطا کر دوں گا۔ بابا آقا نے یہ خاص عنایت میں سے ایک یہ عطا کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ، آپ مسکرائے بھی صحیح اور پھر رونے لگ گئے، مسکرائے اور پھر رونے لگ گئے۔ حضرت عائشہ بڑی حیران ہوئی، آپ بابا یہ تو خوشی کی بات آپ کے میں نے سنائی تھی، آپ رو رہے۔ فرمایا بیٹی میں اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ رہا ہوں، میں اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس کا پہلا رخ یہ ہے کہ جنہوں نے آپس میں، جس نے جوڑ دیا اس کو تو اللہ جنت عطا کر دے گا، لیکن جس نے توڑنے کا عمل کیا، جس نے توڑ دیا کسی کو، پھر اس کے لیے دوزخ بھی ہے، پھر اس کے لیے جہنم کی آگ بھی ہے۔ اور میں ڈر یہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ میری وجہ سے کوئی ٹوٹ تو نہیں گیا، کوئی دور تو نہیں ہو گیا۔ سوچیں ذرا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو لوگوں کو توڑ کے پھر لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر مزہ لیتے ہیں۔ ہاں مزہ ہے نا، اے ہوں آپس کٹھے نہیں بیٹھ گیا، آج تو بات ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی یہ ہمارے عمل نہیں ہے، یہ اوروں کے عیب ہے، اپنا ہم نے لی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، تو گمراہ ترین لوگوں کا دوسرا عیب یہ ہے کہ جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا یا اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑنے کا۔ اب تفصیل میں جانے کی ٹائم نہیں ہے۔ تیسرا عیب کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسی حرکتیں، ایسی باتیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ یہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، جیسے ایسی فطرتاً شوق ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر پہنچانی، ادھر کی بات ادھر پہنچانی، انتشار، وہ شوق رکھتے ہیں۔ ادھر کوئی میٹنگ چل رہی ہو، ادھر کوئی میٹنگ چل رہی ہو، ادھر کوئی بات ہو رہی ہو، ادھر کی بات ہو رہی ہے، فساد برپا کرنا، دنیا پیدا کرنا، ان کے اندر بے چینی پیدا کرنا، یہ بھی ہمارا وتیرہ نہیں ہے، یہ گمراہ لوگوں کا یہ طریقہ ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگوں میں، زمین میں فساد برپا کرتے۔ اللہ کرے ہم سب کو اخلاص نصیب اور ریاکاری سے ہم بچے۔ بہت سارے لوگ اس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، ریاکاری سے اللہ ہمیں بچائے اور دیانتداری عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اخلاص بڑی چیز ہے، منافقت سے اللہ تعالی ہم سب کو پاک کرے۔ اور جن کے اندر یہ تین عیب آ جائیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود رب کہہ رہا، اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے والے، وہ نقصان والے، وہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے، سارا ہی گھاٹا ہے ان کے پاس۔ جس کو رب ہے خسارے میں منافع ہو سکتا ہے، فائدے میں ہو سکتا ہے، ادھر بھی نقصان ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں جو دیانتداری بھی رکھتا ہے، امانت داری بھی رکھتا ہے، سچائی بھی رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اخلاص رکھتا ہے، وہ ادھر بھی کامیاب ہے، وہ ادھر بھی کامیاب ہے۔ اللہ کریم آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، آمین وصلی۔